سورۃ العنکبوت کی یہ آخری آیت مبارکہ ہے جو میں آپ حضرات کو پڑھ کے سنانے لگا ہوں۔ اور یہ بات بھی آپ حضرات جانتے ہیں کہ جب سورت کی آخری آیت ہوتی ہے تو اس کے اندر بہت وسیع معانی ہوتے ہیں، کیونکہ وہ آخری آیت ہے اس سورت کی، تو اس کے مطالب، اس کے معنی اور اس کے اندر جو اسباق ہیں وہ بہت گہرے ہوتے ہیں، بہت جامع آیت ہوتی ہے۔ اگر میں یہ بھی کہہ دوں تو غلط نہ ہوگا کہ وہ اپنی اس صورت کے اندر پچھلے جتنے بھی مضامین ہوئے ان سارے مضامین کو ایک ہی آیت بیان کر رہی ہوتی ہے، اس پورے مضامین کا وہ مجموعہ ہوتی ہے۔ آیت دیکھیے، والذین، اور جو لوگ جاہدوا، جہاد کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ جہاد کرتے ہیں۔ ہن دسو واقعہ کربلا وچ آیا کہ نہیں آیا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ والذین، اور وہ لوگ جو جاہدوا، آج نا 10 محرم الحرام کا دن ہے، واقعہ کربلا بیان ہونا چاہیے، اسے ہمیں سمجھنا چاہیے اس واقعے کو، تو میں کوشش کروں گا اس آیت کی تشریح بھی ہو جائے اور اس کے ساتھ ساتھ واقعہ کربلا کی بھی ہمیں کسی حد تک سمجھ آ جائے۔ والذین، اور وہ لوگ جو جاہدوا، جہاد کرتے ہیں۔ آج میں دون سارے بلا کے چھڈنا ہے، آج میں بھی اللہ دی قسم چک لئیے بدن بلا کے چھڈنا ہے، آج تہاڈی میں چپ تروڑ دینی ہے، ویکھ لینا تسی آج پھر انج تے انج ہی صحیح۔ ہاں جی، والذین، اور وہ لوگ جو جاہدوا، جہاد کرتے ہیں۔ اب آگے لفظ آ رہا ہے فینا۔ فی کا معنی ہوتا ہے میں اور نا کا معنی ہوتا ہے ہم۔ اب فی نا کو اکٹھا کریں گے تو معنی کیا بن جائے گا؟ ہم میں۔ فی نا، ہم میں۔ فی کا معنی میں، نا کا معنی ہم، فی کا معنی میں، نا کا معنی ہم، فی نا کا معنی اکٹھا کریں معنی کیا بنا؟ ہم میں۔ اب غور کریں، یہاں 2 لفظ ہیں بہت غور طلب ہے، ایک ہے جاہدوا اور ایک ہے فینا۔ ان دونوں لفظوں پہ ہمیں چوکھا سا غور کرنے کی ضرورت ہے، تھوڑا سارا نہیں، ڈھیر سارا غور۔ جاہدوا، جہاد کرتے ہیں، جاہدوا، فینا کا مطلب ہم میں، ہم میں کا مطلب کیا بنے گا پھر؟ وہ رب فرماتا ہے ہمارے لیے۔ اور وہ لوگ جو جہاد کرتے ہیں ہمارے لیے، اور وہ لوگ جو جہاد کرتے ہیں ہمارے لیے۔ اب آپ حضرات تھوڑا غور فرمائیں، یہ پہلے تو یہ غور کریں جہاد کیا ہے۔ جہاد کا سادہ سا معنی سمجھانے لگا ہوں۔ ہر نیکی کو جہاد کہتے ہیں۔ کیا عرض کیا میں نے جی؟ ہر طرح کی نیکی، ہر قسم کی نیکی، چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی، آپ جو بھی نیکی کریں گے نا، میں کہوں گا یہ کیا ہے؟ یہ جہاد ہے۔ ہر نیکی جہاد میں شامل ہے۔ ہر برائی سے بچنا یہ بھی جہاد میں شامل ہے، برے کام سے بچنا، نیک کام کرنا۔ ہم نے جہاد کا معنی صرف اتنا سا ہی سمجھا ہوا ہے، تیر چلانا، نیزے چلانا، تلواریں اٹھانا، دشمن کے سامنے جا کے چھاتی سینہ تان کے کھڑے ہو جانا جی، اور لڑائی کرنا اور قتل و غارت گری اور خون خرابہ، اور یہ جہاد ہے۔ جہاد کا لفظ آئے تو ہمارے ذہن کے اندر یہی نقشہ بنتا ہے، کون سا جی؟ خون، قتل، جنگ، تلوار، تیر، گولیاں وغیرہ وغیرہ، ہمارے ذہن کے اندر نقشہ یہی بنتا ہے۔ لیکن جہاد کا معنی کیا ہے؟ جہاد کا معنی ہے کوشش۔ جہاد کا معنی کیا ہے؟ جہد سے بنا ہے، جہد۔ جہد کا معنی ہوتا ہے کوشش، جہد سے بنا جہاد، اور جہاد کا معنی کوشش۔ تو ہر وہ کوشش جو اللہ کی خوشی کے لیے کی جائے اسے جہاد کہتے ہیں۔ ہر وہ جو ادھر والے کو نہیں بول رہے، ادھر والے تو کوئی ہل جل کرنے لگ پہ۔ ہاں جی، ہر وہ کوشش جو
اللہ کی خوشی کے لیے کی جائے اسے کیا کہتے ہیں؟ جہاد کہتے ہیں۔ اے میں نے پتہ ہے بھی دوان میں جو کچھ سمجھا رہے ہیں اے دوان آلریڈی پتہ ہے، میں کوئی نواں سبق کو نہیں پڑھا رہا، ہاں جی یہ میں نے اس گل کا پتہ ہے۔ لیکن اب کیا کریں، یہ قرآن پاک کی آیت ہے، آیت کی تشریح میں کر رہا ہوتا ہوں تو تشریح کے اندر جو باتیں آئیں گی اگرچہ ان کو آپ آلریڈی جانتے بھی ہوں تو برکت کے لیے اور حصول ثواب کے لیے اس کو پھر یاد تو کرنا ہوتا ہے، ازبر کرنا ہوتا ہے، ایک دفعہ اسے ریفریش کرنا ہوتا ہے، انہی باتوں کو جو ہمیں آلریڈی پتہ ہیں ان کو تازہ کرنا ہوتا ہے۔ یہی مقصد ہے نا بھائی، باتیں ساری ہمیں پتہ ہیں آلریڈی، میں کوئی نئی بات آپ کو نہیں بتا رہا، یہ مجھے پتہ ہے، نہ کوئی نئی بات ہے نہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، باتیں وہی ہیں جو آپ آلریڈی جانتے ہیں۔ غور فرمائیں، وہ لوگ جو جہاد کرتے ہیں ہمارے لیے، اب یہاں ایک نکتے کی بات چھپی ہوئی ہے، اگر کوشش رب کے لیے نہ ہو، یعنی نیکی تو کی جا رہی ہے لیکن وہ رب کے لیے نہیں کی جا رہی، تو وہ رب کیا فرمائے گا کہ تیری نیکی کو میں نے کیا کرنا ہے، تو نے میرے لیے کی ہی نہیں ہے، وہ تو میرے لیے کرے گا تو میں کہوں گا یہ جہاد ہے، اگر تو میرے لیے نیکی ہی نہیں کرے گا تو میں کیسے کہوں کہ یہ جہاد ہے۔ تو رب فرماتا ہے نیکی کر میرے لیے، اور یہاں جو لفظ آیا فی نا کا معنی کیا بنا؟ صرف خالصتاً ہمارے لیے، بڑا زور ہے اس فی نا پر، ہمارے لیے۔ والذین، اور وہ لوگ جو جاہدوا جہاد کرتے ہیں، فینا صرف ہماری خوشنودی کے لیے، اس میں کوئی دوسرا تیسرا چوتھا اور مقصد شامل نہیں ہوتا، تو جو صرف ہمارے لیے کوشش کریں، صرف ہماری رضا کے لیے، ہماری خوشنودی کے لیے کوشش کریں، تو وہ رب فرماتا ہے پھر ہم اسے صلہ کیا دیتے ہیں، ہم اسے اجر کیا دیتے ہیں، ہم اسے انعام ثواب کیا دیتے ہیں۔ اب آپ نے ثواب کو سمجھنا ہے، وہ ثواب کیا ہے؟ ثواب کیا ہے جی؟ لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، پڑھ سکتے ہیں تو پڑھ دیں، لا جنہ چپ دا روزہ رکھے ہے آج میں انہوں دا بھی روزہ کھلوا کے چھوڑنا ہے انشاءاللہ، ہاں یہ میں آپ کو بار بار بتا رہا ہوں، ون بولنا پے گا آج، میں بھی لا لی ہے ضد، ہاں جی لَنَهْدِيَنَّهُمْ، تو میں کوئی ضد بری نہیں لائی، چنگی ضد ہی لائی ہے، قرآن پاک ہی پڑھا رہے ہیں نا، قرآن پاک ہی، لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، بول سکتے ہیں تو بول لیں، غور کریں، میں اکثر آپ کو بتاتا رہتا ہوں، شروع میں کیا ہے؟ لام زبر، اس لام زبر کا معنی کیا ہوتا ہے؟ یقیناً، ضرور، رب بڑا زور دے کے فرماتا ہے ضرور، یقیناً، نہدینہم، وہ جو شروع میں نون ہے، لام کو ہٹا کے، لام کا معنی تو بتا دیا، آگے نون ہے، اس نون کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ہم، لام کا معنی کیا ہے جی؟ یقیناً، لام کا معنی یقیناً، اور نہدینہم شروع میں جو نون ہے اس کا معنی ہم، نہدینہم، ہم کا معنی ہے انہیں، اب بیچ میں لفظ بچ کیا گیا؟ ہدایت، اور ہدایت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ چلا دینا۔ اب دیکھیں سارے کا معنی کیا بنے گا؟ لَنَهْدِيَنَّهُمْ، ضرور ہم انہیں چلا دیں گے، ضرور ہم انہیں کن کو چلا دیں گے؟ کن کو؟ وہ جو ہمارے لیے جہاد کرتے ہیں، ہائے ہائے ہائے، وہ جو ہمارے لیے، اور وہ لوگ جو ہمارے لیے جہاد کرتے ہیں ہم ضرور انہیں چلا دیں گے، کدھر چلا دیں گے؟ آگے دیکھیں لفظ ہے سبلنا، یہ سبیل کی جمع ہے سبل، بولیں ذرا، سبیل تو لگتی ہے نا پانی والی، سان ایک ہی سبیل دا پتہ ہے، اور سن کسے سبیل دا نہیں پتہ، یا چولا والی سبیل لگی ہوئے تو یا پانی والی سبیل لگی ہوئے، اسی سنی ماشاءاللہ اتھے کی کہندے ہو، ہاں جی اتھے ڈیرا لا لیندے ہیں بھئی اتھے بڑا بہترین کام ہے ماشاءاللہ، ہاں جی اتھے حلوہ بھی ہے تو جلوہ بھی ہے، ہاں جی۔ تو میں عرض کیا کر رہا ہوں جی، سبیل کی جمع بولے کیا ہے؟ سبل، اور نا کا معنی ہماری،
وہ رب فرماتا ہے لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، یقیناً ہم انہیں چلا دیں گے. کدھر چلا دیں گے؟ سبلنا، اپنی راہوں پر. یقیناً ہم انہیں چلا دیں گے، بولیں اپنی راہوں پر. ان دسو گل یاد ہوئی کہ یہ نہیں یاد ہوئی؟ وہ لوگ جو ہمارے لیے جہاد کرتے ہیں، ہر نیکی کا کام کرتے ہیں، ہر خیر کا کام کرتے ہیں، ہر بھلائی کا کام کرتے ہیں، ہم انہیں ضرور یقیناً اپنی راہوں پر چلا دیں گے. نیکی دا کام کرو تو اسی اپنی راہاں تے چلا لیں گے. اس کا مطلب کیا ہے؟ تسی ساڈے والے پاسے ٹرو تے صحیح، اگوں تو آپے اسی ٹور لیں گے، اگوں تو اسی آپے ہی ٹور لیں گے. اس پر بھی نا ایک ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے. ہم نماز کے اندر ہر نماز کے اندر سورہ فاتحہ تو پڑھتے ہیں، ہر نماز کی ہر رکعت کے اندر سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، بار بار پڑھتے ہیں، ہر رکعت میں پڑھتے ہیں. اتنا زیادہ زور دیا گیا اس سورہ فاتحہ کے اوپر، فرمایا لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، جو سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز ہی نہیں ہے. اب اس سورہ فاتحہ میں کیا ہے بھائی؟ کون سی وہ خاص بات ہے جو سورہ فاتحہ کے اندر ہے جس کی وجہ سے اسے ہر نماز کی ہر رکعت کا حصہ بنا دیا گیا؟ وہ ایک آیت کا ٹکڑا ہے، ایک آیت کا ٹکڑا، وہ ہے اہدنا. بول سکتے ہیں تو بول لیں، اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں سیدھی راہ پہ چلا دے. یہ وہ دعا ہے جو ہم ہر نماز کے اندر ہر رکعت کے اندر مانگ رہے ہوتے ہیں. اور نماز آپ کہہ لیں پوری نماز کا مجموعہ یا حاصل یا خلاصہ یا نچوڑ، یہ ایک دعا ہے جو ہم رب سے مانگ رہے ہوتے ہیں. کیا؟ یا اللہ ہمیں سیدھی راہ پہ چلا دے، یا اللہ ہمیں سیدھی راہ پہ چلا دے. اب بندہ کہے بھئی اللہ ویسے ہی چلا دے، دعا مانگ کے کیا کرنا ہے، اللہ ویسے ہی چلا دے. یا چلے ہم نے دعا مانگ لی ہے تو اب اللہ چلا دے گا. دعا جو مانگ لی ہے تو دعا مانگنے کے بعد تو اسی نے چلانا ہے. لیکن وہ رب فرماتا ہے کہ نہیں، اس دعا کے مانگنے کے ساتھ تجھے ایک کام اور بھی کرنا پڑے گا. تو چل، میں تجھے چلا دوں گا. اب اس کے اندر بھی کوئی بڑا گہرا سبق ہے. تو چل، وہ رب فرماتا ہے تو ٹرتے صحیح، میں تن آپ پہ ٹور لاؤں. تو ٹرتے صحیح، جے تو ٹرے ہی نہ تے پھر میں تن کی میں ٹوراں. تو چل، تو چن، اس ہدایت کی راہ کو چن، اس جہاد کی راہ کو چن. جب تو چنے گا تو ہم تجھے اپنی راہوں پہ چلا لیں گے. اب آگے دیکھیں لفظ کیا ہے، وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ. اب غور کریں، انا بھی ہے اور لام بھی ہے. کریں نا، غور کریں، انا اور لام پہ غور کر رہے ہیں جی. پیچھے لَنَهْدِيَنَّهُمْ کے اندر ایک چیز رہ گئی ہے، اس کے اندر وہ نون بھی ہے، شد والی نون. کریں غور ذرا، نون کیا ہے؟ شد والی. لَنَهْدِيَنَّهُمْ، لَنَهْدِيَنَّهُمْ، ہم ضرور 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 انہیں چلا دیں گے اپنی راہوں پر. اور آگے دیکھیں، وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، بے شک ضرور ضرور اللہ احسان کرنے والوں کے ساتھ ہے. بے شک اللہ احسان کرنے والوں کے. اب یہ احسان کیا ہے بھائی؟ احسان بھی جہاد ہے. نہیں سمجھ آئی؟ نیکی احسان کا معنی کیا ہے اور جہاد وہ کیا ہے؟ نیکی. تو مطلب دونوں کا ایک ہی ہوا. اچھا جی، بے شک اللہ نیکی کرنے والوں کے ساتھ ہے. اب دیکھیں وہ رب فرماتا ہے، بڑی خاص بات ہے، اس کو عشق سے سمجھیں، عقیدت سے سمجھیں، دل سے سمجھیں، ذوق اور شوق کے ساتھ سمجھیں. وہ رب فرماتا ہے کہ جو ہمارے لیے جہاد کرتے ہیں ہم انہیں اپنی راہوں پہ چلا دیتے ہیں. اور جب ہم انہیں اپنی راہوں پہ چلا دیں گے
تو ہم بھی اس کے ساتھ ہی ہوں گے. وہ اکیلا نہیں ہوگا, وہ تنہا نہیں ہوگا, وہ جدا نہیں ہوگا, وہ یہ خیال نہ کرے کہ میں اکیلا ہوں. نہیں, ہم اسے اکیلا ہونے کا, تنہا ہونے کا, جدائی کا احساس نہیں ہونے دیں گے, تنہائی کا احساس نہیں ہونے دیں گے, اکتاہٹ کا احساس نہیں ہونے دیں گے, وحشت کا احساس نہیں ہونے دیں گے, اسے بوریت کا احساس نہیں ہونے دیں گے. ہم بھی اس کے, وہ فرماتا ہے ہم بھی اس کے ساتھ ہی ہوں گے, اسے اپنی راہوں پہ چلا دیں گے اور ہم بھی اس کے ساتھ ہی ہوں گے. اب کیا خیال ہے, واقعہ کربلا کے لیے جب امام حسین اپنے گھر سے نکلے ہوں گے کربلا کے میدان میں جانے کے لیے یا کوفہ میں جانے کے لیے, جب آپ اپنے گھر سے نکلے ہوں گے, چلے ہوں گے, آپ نے رخت سفر باندھا ہوگا, مدینہ طیبہ سے رخصت چاہی ہوگی, مکہ شریف آئے ہوں گے, مکہ سے آگے سفر کربلا کی طرف یا کوفہ کی طرف سفر شروع کیا ہوگا, تو آپ کا اٹھنے والا ہر قدم کیا جہاد ہے کہ نہیں ہے؟ میں نے تو کہا کہ ہر نیکی کیا ہے, ایک دفعہ بول دیں ہر نیکی کیا ہے, تو امام عالی مقام کا ہر قدم کیا جہاد نہیں ہے؟ بولیے نا, ہر قدم کیا ہے؟ جہاد ہے, ہر قدم جہاد ہے.